السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں دلدار مسیحائے دل کے ایپیسوڈ نمبر 19 کے ساتھ۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بٹ ایک ریکویسٹ ہے کہ ایپیسوڈ کو ریڈ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کر لیں۔ وہ سرخ ہوئی اپنی سر نظروں سے شیشے کی دوسری جانب مشین میں جکڑے اس نیم مردہ وجود کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پہ لگے آکسیجن ماسک کی بدولت وہ سانسیں آرام سے لے پا رہی تھی۔ ماہا کی شرارتیں، اس کا معصوم سا چہرہ اس کے ساتھ گزارا ایک ایک پل ابتہاج کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند چل رہا تھا۔ اسے اب محسوس ہوا تھا کہ وہ لڑکی کتنی آسانی سے اس کی سانسوں کے، اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کی روح پر بھی قابض ہو چکی تھی۔ کیا اس کے بغیر ابتہاج گردیزی کا وجود ممکن تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ ابتہاج نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو موندتے نمی اپنے اندر انڈیلی تھی۔ وہ مرد تھا، ایک مضبوط مرد، اور مرد کبھی نہیں روتے۔ آج اسے کسی کی کہی اس بات پہ ہنسی آئی تھی، مگر وہ کیسے مسکراتا، اس کے چہرے پر خوشی بکھیرنے والا وہ معصوم سا وجود تو اس سے روٹھ گیا تھا۔ ابتہاج نے روم سے نکلتے ڈاکٹر کو دیکھا، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت سے اپنے آنکھوں کو رگڑا۔ مسٹر گردیزی، ڈاکٹر کسی فائل پہ سائن کرتے ہوئے اس کے سامنے آ رکا اور پیشہ ورانہ انداز میں اس سے مخاطب ہوا۔ ابتہاج کا دل تیزی سے دھڑکا۔ یس ڈاکٹر، کیسی ہے میری بیوی؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ پلیز مجھے بتائیں کہ اب وہ سیو ہے۔ ابتہاج نے بے بسی سے ڈاکٹر کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے التجائیہ لہجے میں استفسار کیا۔ آپ کی وائف نے کسی قسم کی ٹینشن کو اپنے سر پر سوار کر لیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں پینک اٹیک ہوا ہے۔ ابتہاج کے سن پڑتے وجود کو دیکھ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ابھی وہ ٹھیک ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، مگر اب آپ کو ان کی طبیعت کا زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ ہر قسم کی ٹینشن اور پریشانی کو ان سے دور رکھیں، اور سب سے بڑی بات، اپنے ہونے کا احساس دلائیں تاکہ وہ اس فیز سے جلد از جلد نکل سکیں۔ ڈاکٹر نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے کافی اچھے سے اسے معاملے کی سنجیدگی سے روشناس کروایا۔ تو وہ سنتا سر ہاں میں ہلا گیا۔ کیا میں مل سکتا ہوں اس سے؟ نظریں جھکائے ابتہاج نے بے چینی سے پوچھا۔ یس آپ مل لیں، مگر ان کی طبیعت کا خیال رکھیں جتنا ہو سکے۔ ڈاکٹر نے اسے اجازت دیتے اس کا کندھا تھپکا اور واپس اپنے کیبن کی جانب چلے گئے۔ وہ گہرا سانس فضا میں خارج کرتے خود کو پرسکون کرتا دروازے کی جانب گیا۔ دروازے کے ہینڈل کو گھماتے وہ آہستگی سے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی وہ بے ہوش نڈھال سی پڑی تھی، چہرے پہ آکسیجن ماسک کے علاوہ باقی مشینیں ہٹا دی گئی تھیں۔ ابتہاج دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور آہستگی سے اس کے قریب آ بیٹھا۔ ماہا کی بند آنکھوں سے ہوتے اس کی نظریں اس کے ہاتھ پہ گئیں۔ ابتہاج نے بے حد نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جانتی ہو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی یہاں پر لیٹے ہوئے۔ مجھے تو تم میرا سر کھاتی فضول باتیں کرتی اچھی لگتی ہو ماہا۔ ابتہاج نے شدت سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے محبت سے اسے پکارا۔ جانتی ہو کس قدر ضروری ہو گئی ہو تم، ان سانسوں میں بسنے لگی ہو تم۔ تمہارے بنا تو مجھے خود بھی سانس نہیں آتا، دم گھٹنے لگتا ہے اس کھلی فضا میں بھی۔ میری روح، میرے دل و دماغ پر بھی تم قابض ہو گئی ہو بری طرح سے، میرا جنون بنتی جا رہی ہو تم۔ بتاؤ کیسے رہ لوں تمہارے بنا؟ ابتہاج اس کے قریب ہوتے اس کے چہرے کو بےتابی سے اپنے دل کا حال، اس کے چہرے کو دیکھ بےتابی سے اپنے دل کا حال عیاں، اپنا جنون اس کے سامنے عیاں کر رہا تھا، جو اس کے کھو جانے کے خوف سے موت کو گلے لگانے والی تھی۔ اس کے دور جانے کی سوچ ہی ابتہاج کو تڑپا رہی تھی۔ وہ سرخ نظروں سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ابتہاج نے بے بسی سے اپنے لب کچلتے سر ماہا کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ سن ہوتے دماغ میں اٹھتی ٹیسوں پر وہ مندی مندی آنکھوں کو کھولتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جو سر بے بسی سے اس کے ہاتھوں پہ ٹکائے ہوئے تھا۔ پل بھر میں اس کا دھوکہ، اس کی دی اذیت سب ماہا کی نظروں کے سامنے لہرانے لگا۔ ماہا نے ایک دم نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ ابتہاج نے چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جو آنکھوں میں نفرت کے انگارے لیے ابتہاج کو دیکھ رہی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، آپ، کوئی حق نہیں ہے آپ کا مجھ پہ، آپ بھی باقی سب کی طرح ہی نکلے جھوٹے دھوکے باز۔ ابتہاج کو دیکھ وہ نفرت سے اپنے اندر بھڑکتی آگ کو اس پہ آشکار کرنے لگی، جبکہ مقابل تو حیرانگی سے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ اس کے لفظوں کو سنتا سطح میں تھا۔ ماہا کیا ہوا ہے یار، کیا کہہ رہی ہو تم؟ ابتہاج نے ماتھے پہ بل سجائے
اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں مضبوطی سے تھاما تھا کہ وہ اس کی آہنی گرفت پہ سسک سی گئی۔ چھوڑیں مجھے، کوئی حق نہیں پہنچتا آپ کو مجھے تکلیف دینے کا۔ جائیں، جا کر اسی ہوتی سوتی کو چپ کرائیں، اسے سنبھالے جس کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا مجھ سے۔ اپنے اندر دبی اس جلن کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس ستمگر پر بیان کرتی غصے سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے رخ پھیر گئی۔ اس کا یوں نفرت کا اظہار کرنا پل میں ہی ابتہاج کا دماغ گھما گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھتا، اس کے قریب تر ہوتے کھینچتے آکسیجن ماسک اتار گیا۔ ماہا نے سہمی نظروں سے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں الگ سی سرخی، ایک جنون سا آباد تھا۔ ماہا کو ایک دم سے ابتہاج سے خوف آنے لگا۔ وہ ہرن کی مانند سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو بنا توقف کے جھکتا ہوا ہاتھ تکیے پہ رکھ دائیں بائیں پھیلائے اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ ماہا کو اپنے جنون، اپنے عشق کی شدت سے روشناس کرانے لگا۔ اپنی ساری اذیت ایک پل میں ماہا پر انڈیلنے لگا۔ وہ کمزور سی جان جو آگے ہی سن ہوئے دماغ، کمزور وجود کے ساتھ بمشکل ہی سانسیں لے رہی تھی، اوپر سے اس ظالم کے تشدد، اس کی ظالمانہ گرفت پہ ماہا کا سانس سینے میں اٹک سا گیا، مگر مقابل کو کہاں کسی بات کا ہوش تھا۔ وہ تو بس اس کی سانسوں کو قید کرتا جنون کی انتہا پر تھا۔ ماہا کی مدھم پڑتی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے ابتہاج نرمی سے اپنی دہکتی سانسیں اس کے سینے میں انڈیلنے لگا کہ ماہا نے دھڑکتے دل سے اس کے کالر کو دبوچتے ہوئے اپنی آنکھیں سختی سے میچیں۔ ابتہاج اپنی گردن پر اس کے شدت بھرے لمس کو محسوس کرتے ماہا نے تڑپتے اسے پکارا، جو اپنے ہر عمل سے اس کی سانسیں خشک کرنے کو تھا۔ ماہا کا نازک سراپا اس کے جنون خیزیوں کو سہتے ہلکا ہلکا لرزنے لگا تھا، مگر ابتہاج تو جیسے اسے اپنے جنون سے واقف کروا کر اپنے اندر ہی قید کر لینا چاہتا تھا۔ تمہارے یہ الفاظ مجھے ہرٹ کرتے ہیں ماہا۔ تم نے کیسے میری محبت پہ شک کیا؟ کیا تمہیں کبھی بھی میرے ساتھ میری غربت میں ایسا محسوس ہوا ہے کہ میرا پیار صرف دکھاوا ہے تمہارے لیے؟ یاد کرو ان سب راتوں کو جب تم نے آج تک میری باہوں میں گزاری ہیں۔ کہاں لگا تمہیں کہ ابتہاج گردیزی کی محبت، اس کا ساتھ صرف دکھاوا ہے تمہارے لیے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ ماہا کی نظریں ایک پل میں جھکی تھیں۔ وہ بھلا کیا کہتی؟ وہ جانتی تھی اس کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک پل اس نے شہزادیوں کا سا تصور کرتے اس کی باہوں میں قید ہوتے ہوئے گزارا تھا، مگر جو بھی تھا اس نے خود دیکھا تھا اسے۔ وہ سوچتے ہوئے اپنے ہونٹ کو کچلنے لگی۔ ابتہاج بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا اس کی کمر کے قریب دونوں ہاتھ ٹکایا، اس کے چہرے پہ جھک سا گیا۔ صنم سے ملنے گیا تھا میں، اگر تم خود بھی پوچھتی تو میں جھوٹ نہیں بولتا، مگر اس وقت صنم نے مجھے اپنی قسم دے کر روک دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ خود تم سے ملے، اپنے رویے کی معافی مانگے، اس کے بعد ہی میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں۔ میں ملا تھا اس سے کیونکہ میں اپنی ماہا کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں اپنے کیے کی معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ اس میں غلطی تمہاری ہے نہ کہ میری۔ ماہا جو آگے ہی یہ سنتی شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب چکی تھی، اب اس ظالم کے یوں کہنے پہ اس نے تڑپ کر اسے دیکھا، جس کی نظریں استحقاق سے اس کے شرمندہ سے سرخ چہرے پہ ٹکی تھی۔ بس اتنا سا اعتبار تھا مجھ پر؟ ہلکا سا مسکراتے ہوئے تیز لہجے میں گہرا وار کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ماہا نے سنتے ہوئے اپنی آنکھیں مضبوطی سے میچیں۔ وہ آگے ہی نڈھال سی تھی، اوپر سے اس کا یوں کہنا ماہا کو اپنا سانس سینے میں رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آنکھیں ڈبڈبانے لگی تھیں۔ وہ بے بسی کرب سے اسے دیکھ رہی تھی، جو بغور اسے ہی ازبر کر رہا تھا۔ تمہاری یہ لفظی سوری میرے کام کی نہیں۔ کچھ ایسا کرو کہ ابتہاج گردیزی خود تمہیں معاف کر دے۔ اس کے ہلتے کپ کپاتے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے ابتہاج نے جھکتے اس کے کان میں جان لیوا سرگوشی کی۔ ماہا کا روم روم لرز اٹھا تھا۔ بھلا وہ معصوم کیسے اسے مناتی؟ ابتہاج نے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھے تو ماہا نے شکوہ کناں نظروں سے مقابل کو دیکھا، جو ایک نظر اسے دیکھ اس کے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ پیچھے اس کی ناراضگی کا سوچتے ہی ماہا کو اپنی جلد بازی پہ بے حد غصہ آیا تھا، مگر اب اسے کیسے بھی کر کے اسے منانا تھا۔ سالے کہاں ہیں آپ؟ ابھی تک نہیں آئے؟ وہ بے چینی سے گھڑی کو دیکھتی ایک لمحہ گن رہی تھی۔ ابتہاج سے بات کرنے کے بعد وہ کافی خوش تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر آتے ہی اس نے کھیر بنانے کا سوچا تھا۔ سالے کا سوچتے ہی اس کا چہرہ شرم و حیا سے سرخ ہوا تھا، مگر پھر جلدی سے ہی اس نے کافی محنت اور لگن سے اس کے لیے کھیر بنا ہی لی تھی۔ اور اب رات کے 8 بجے وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پہ بیٹھی گھڑی کی ٹک ٹک کرتی سوئیوں تو کبھی بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی خوش تھی وہ! صنم نے اداس نظروں سے اپنے سجے سنورے روپ کو دیکھا۔ کتنے دل سے تیار ہوئی تھی وہ!
اس کے لیے، مگر وہ تو دن کا ایسا نکلا تھا کہ اب تک واپس ہی نہیں لوٹا تھا۔ صنم کی آنکھیں نیند کے خمار سے سرخ پڑنے لگیں۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے خود کو سونے سے باز رکھے ہوئے تھی، وگرنہ آنکھیں تو صنم کی آنکھیں نیند کے خمار سے سرخ پڑنے لگیں۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے خود کو سونے سے باز رکھے ہوئے تھی، وگرنہ آنکھیں تو نیند سے بھری ہوئی تھیں۔ صنم نے اٹھتے ہوئے میز کی جانب جاتے سارے برتن سمیٹے اور واپس صوفے پر بیٹھی۔ وہ سالے کو یاد کرتے ہوئے ہلکے سے مسکراتے آنکھیں موند گئی۔ وہ جس دن کا کسی کیس کے سلسلے میں نکلا ہوا تھا، اب رات کے 1:30 بجے تھکا ہارا وہ بوجھل قدموں سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ ہر سو پھیلے اندھیرے کو دیکھ سالے نے ہاتھ میں پکڑا اپنا کوٹ ایک جانب صوفے پہ اچھالا۔ شرٹ کے بٹن کھولتا وہ قدم آگے بڑھائے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ اچانک ہی سالے نے گردن گھمائے پیچھے دیکھا تو آنکھوں میں حیرانگی سی در آئی۔ وہ بے چینی سے تیز قدم اٹھاتا لاؤنج میں گیا، مگر جیسے ہی نظریں صوفے پہ ڈھلکتے سر کے ساتھ بے ترتیبی سے لیٹی صنم پہ پڑی تو سالے کو جی بھر کے خود پر غصہ آیا۔ اس کا پور پور سجا سنورا روپ دیکھ سالے کو اس سے شرمندگی سی محسوس ہونے لگی، جانے کتنی دیر سے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے افسوس ہوا اپنے رویے پہ، کام میں الجھا وہ اس نازک وجود کو تو یکسر بھول گیا تھا جب سالے کے رنگ میں رنگتی جا رہی تھی۔ سالے نے لبوں کا کونا دانتوں تلے دباتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سرخ رنگ کے ڈیپ گلے کی ساڑی پہنے، ہونٹوں پہ سرخ ہی کلر کی لپسٹک لگائے وہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ مقابل کے دل میں جذبات کی آگ دہکا گئی۔ سالے نے خمار سے سرخ پڑتی نظروں سے اس کے نرم و نازک وجود کے قریب جاتے بے حد نرمی سے اسے بازوؤں میں بھرا تھا، مگر اس کے لمس پہ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اپنے کاجل سے سجے نین کٹوروں کو کھولے اسے پٹر پٹر دیکھ رہی تھی، جو صنم کے چہرے کو نظروں کے اثار میں لیتا اب اوپر کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ صنم کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ماحول میں چھائی یہ معنی خیز پرسکون سی خاموشی میں وہ دھک دھک کرتے دل سے اس کی باہوں میں قید سی ہو گئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ صنم نے بری طرح سے چونکتے اپنی نظروں کا رخ موڑا تھا، جبکہ گال دہکتے انگارہ ہو رہے تھے۔ سالے پاؤں سے دروازہ لاک کرتے اندر آیا۔ دھیمے قدموں سے چلتے بیڈ کے قریب جاتے ہوئے سالے نے بے حد نرمی سے اسے جھکتے بیڈ پر لٹایا کہ صنم کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں۔ سالے کی لو دیتی نظروں کا مفہوم سمجھتے اس کا وجود کپ کپانے لگا تھا، مگر اس سے پہلے کہ سالے اس سے اپنی قربت میں سب کچھ فراموش کراتا، صنم نے اپنے جھٹکے سے اپنے ہونٹوں کے قریب ہوتے سالے کے ہونٹوں پہ اپنے نرم و نازک ہاتھ رکھا۔ سالے نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ کہاں تھے آپ؟ میں نے انتظار کیا آپ کا، وہ خفگی سے کہتے منہ پھلائے شکوہ کرنے لگی کہ سالے کو اس پر ٹوٹ کے پیار آیا۔ جب ہی اس کے ہاتھ کو چھوتے وہ بے خودی میں اس کے ہونٹوں پہ جھکتا اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ آ تو گیا ہوں جانم، اب کیا یوں ہی دور رہ کر تڑپاؤ گی؟ اپنے سینے پہ رکھے صنم کے نازک ہاتھوں کو تھامتا وہ سوالیہ انداز میں بولا تو صنم کی پلکیں ایک دم سے لرز گئی۔ میں نے اتنی محنت سے کھیر بنائی آپ کے لیے، مگر آپ کو کون سا میری پرواہ ہے؟ وہ ابھی بھی خفا سی تھی اس سے، اتنی آسانی سے کیسے مان جاتی؟ سالے کا دیا مان ہی تھا کہ وہ اس کی قربت میں خود کو یوں پرسکون محسوس کرتی تھی۔ تمہاری بنائی کھیر میں بعد میں بھی کھا سکتا ہوں، مگر فی الحال مجھے اپنی کھیر چکھنی ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے صنم کے نچلے ہونٹ کو رگڑتے وہ معنی خیزی سے کہتا صنم کو شرم سے سرخ کر گیا۔ اس کی بے باک نظروں سے بچنے کی خاطر وہ ایک دم سے اس کے سینے میں چھپتی پناہ ڈھونڈنے لگی، مگر مقابل کے دہکتے ہونٹ اپنی گردن پہ پاتے صنم کی سٹی گم ہوئی تھی۔ جب سالے نے جھٹکے سے ہاتھ ڈوری میں الجھایا اسے توڑا تھا، صنم کی سانسیں بھاری ہونے لگی، جبکہ سالے مدہوشی کے عالم میں اس کی گردن کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب بڑھا تھا۔ سالے نے بے حد نرمی سے اسے تکیے پہ لٹائے اس پہ سایہ سا کیا کہ صنم گہرے سانس بھرنے لگی۔ سالے نے ایک دم سے شرٹ اتارتے اس کے نازک وجود کو اپنے مضبوط حصار میں لیا اور شدت سے اس کے ہونٹوں کو قید کرتے وہ بے خود سا ہونے لگا۔ صنم کے ہونٹوں کو آزادی بخشتے سالے نے اس کی گردن پہ لب رکھے تو صنم کی سانسیں تیزی اختیار کر گئی۔ سالے نے جھٹکے سے صنم اپنے اور اس کے نازک وجود کے درمیان حائل اس پلو کو ہٹائے، صنم کو اپنی قید میں لیتے اس کی سانسیں خشک کیں۔ سالے کی شدت اور اس کے جنون کے آگے وہ نازک سی جان ہارتے
آپ اس کے سپرد کر گئی، جسے خود میں سمیٹتے سالے اسے محبت کے الگ جہاں سے روشناس کروانے لگا۔ کیسی طبیعت ہے میری بچی کی؟ روم میں داخل ہوتے ہوئے صبا بیگم نے سوپ کا باؤل ایک جانب رکھتے ہوئے محبت سے پوچھا تھا۔ وہ جو آج 4 دن کے بعد گھر آئی تھی، ان کے اس قدر پیار پہ شرمندہ بھی تھی، جو اپنے بچوں کی طرح اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ ماما آپ نے کیوں تکلف کیا، آپ رہنے دیتی، وہ مدھم سی بوجھل آواز میں شرمندگی سے کہتی سیدھے ہوتے بیٹھی تھی۔ اس کے بجھے بے رونق چہرے کو دیکھ صبا بیگم نے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ ابتہاج کا رویہ وہ ان 4 دنوں میں نوٹ کر چکی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے، مگر وہ کیا، یہ سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ ابتہاج بیٹا ذرا ماں کو سوپ پلا دو، اس کی میڈیسن کا ٹائم ہو رہا ہے، مجھے نیچے کام ہے۔ روم میں آتے ابتہاج کو دیکھتے ہوئے صبا بیگم نے مصروف سے انداز میں کہا تو ابتہاج کی نظریں اس کے سوگوار چہرے پہ پڑی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اندر آیا۔ وارڈروب سے ڈریس نکالتے اس نے صبا بیگم کی طرف دیکھا۔ ماما مجھے آفس جانا ہے، ضروری کام ہے، ویسے بھی کچھ دنوں سے آفس کو ٹائم نہیں دے پا رہا۔ ماں کو سراسر نظر انداز کرتے ابتہاج نے قدم بقدم باتھ روم کی جانب بڑھایا۔ اس کے بدلے رویے پہ ماں کی آنکھوں میں ایک ساتھ جانے کتنے آنسو در آئے تھے۔ صبا بیگم خاموش سی ہو گئی تھی۔ وہ فریش ہو کے باہر آیا اور چینج کرتے ہی ایمرجنسی میں رف ہولیے میں ہی چلا گیا۔ صبا بیگم گہری سوچ میں تھی اور ماں شرمندگی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ پوچھوں گی نہیں بیٹا، کیونکہ تم دونوں میاں بیوی اور میاں بیوی میں 100 مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، مگر کسی بھی خلش کو اتنا بڑھا دینا نہیں چاہیے کہ وہ رشتے کو دیمک کی طرح ختم کر دے۔ سوپ کے باؤل میں چمچ ہلاتے وہ مدھم مگر نرم لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ ماں نے نم آنکھوں کو رگڑتے اپنے آنسوؤں کو روکنا چاہا جو جانے کیوں بہنے کو تیار تھے۔ صبا بیگم نے باؤل ایک جانب رکھتے ہوئے اسے خود سے لگایا۔ وہ ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے، میری بے وقوفی کی وجہ سے، میں کیا کروں؟ وہ کسی معصوم بچے کی مانند ان کے گلے سے لگی اپنا غم غلط کرنے لگی۔ تو اسے اپنی محبت سے منا لو۔ اس کے بال سمیٹتے ہوئے صبا بیگم نے محبت سے کہا تو ماں نے چونکتے ہوئے ان کو دیکھا۔ مگر میں کیسے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی تو وہ مسکرا دیں۔ پہلے یہ ختم کرو، باقی تمہیں میں سب سمجھاتی ہوں۔ باؤل اس کے سامنے کرتے صبا بیگم نے محبت سے کہا تو وہ سر ہلا گئی، البتہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ دوا اس کے سامنے کرتے ہوئے وہ گلاس اس کے ہاتھ میں تھما گئی۔ ماں تجسس کے مارے جلدی سے اسے ختم کرتے پھر سے ان کو دیکھنے لگی۔ حالت دیکھو اپنی، اگر ایسی اجڑی حالت میں رہو گی تو کیا خاک ٹھیک ہوگا سب؟ اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں سناتے ہوئے وہ سختی سے بولیں تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر آرام کرو، اس کے بعد میں خود تمہیں سب سمجھاتی ہوں۔ نرمی سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے وہ محبت سے کہتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی کہ ماں ان کی کئی باتیں سوچنے لگی۔ وہ ان دنوں میں ابتہاج کے بدلے رویے کو یاد کرتے ہوئے افسردہ سی ہو گئی تھی۔ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی کہ وہ دوائی کے زیر اثر گہری نیند میں چلی گئی۔ وہ جو کب سے اس کے سونے کا انتظار کر رہا تھا، آدھے گھنٹے بعد ہی وہ تیز نظروں سے آگے پیچھے دیکھتا اب سیدھا آرام سے لاک کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ایک نظر گہری نیند میں سوئی ماں پہ ڈالے وہ دبے قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ بے حد احتیاط سے چلتا وہ کبرڈ کے قریب پہنچا۔ جیب سے ڈپلیکیٹ چابی نکالتے سمیر نے احتیاط سے آہستگی سے لاک کھولا۔ کافی جدوجہد کے بعد اس کی مطلوبہ فائل آخرکار اسے مل گئی تھی۔ چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ سجائے وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی وہاں سے نکلا۔ ماں کی طبیعت کافی خراب ہے، چائے کا مغ تھماتے منیبہ بیگم نے دلاور صاحب کو دیکھتے ہوئے بتایا تھا جو ٹی وی پر نیوز دیکھ رہے تھے۔ میں گیا تھا ہاسپٹل، مل کر آیا ہوں، اس سے کافی مرجھائی ہوئی سی تھی۔ منیبہ بیگم جو ان کے قریب ہی صوفے پہ بیٹھی تھی ان کو دیکھتے ہوئے وہ دکھی لہجے میں تھکاوٹ سے لبریز نظروں سے انہیں دیکھ کر گویا ہوئے تو منیبہ بیگم خود ہی خاموش سی رہ گئی۔ مجھے بھی لے چلتے آپ، دلاور صاحب کو دیکھتے ہوئے وکیلہ جانے کا شکوہ کرنے لگی تو چائے کا گھونٹ بھرتے وہ تلخی سے مسکرا دیے۔ تم جاتی تو تمہیں بھی میری طرح شرمندگی ہی ہوتی، اس معصوم کی یہ حالت ہماری وجہ سے آج۔ کاش کہ میں وقت پہ یہ سمجھ جاتا کہ شکل و صورت نہیں بلکہ سیرت انسان کو اعلیٰ بناتی ہے۔ میں نے بہت غلط کیا ہے اس کے ساتھ منیبہ، چاہے وہ مجھے معاف کر دے، مگر اس دل سے بوجھ نہیں جاتا کہ اس کی حالت میری وجہ سے ایسی ہے۔ ان کے لہجے میں زمانے بھر کی تھکن تھی۔ ماں کا مرجھایا چہرہ آنکھوں کے پردے پر لہراتا دل ایک نئی تکلیف میں گھل گیا۔ منیبہ بیگم خود بھی خاموش ہی رہ گئی تھی، بھلا وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ گناہ اور ناانصافی میں
وہ بھی تو برابر کی مجرم تھی، اپنی آنکھوں سے سب ہوتا دیکھا تھا مگر کبھی بولنے کی ہمت نہیں کر پائیں۔ دعا کرو اللہ مجھے میرے گناہوں کے لیے بخش دے، کرب سے آنکھیں موندتے وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گئے، جبکہ کہیں نہ کہیں اب ماں کے لیے ان کا دل مطمئن تھا۔ ان کی بچی کے صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے ابتہاج جیسا نیک دل اور اتنا چاہنے والا شوہر عطا کیا تھا۔ ماں کے لیے ابتہاج کی فکر، اس کی محبت دیکھ وہ کافی مطمئن ہوئے تھے کہ کم از کم ایک فیصلہ تو ایسا تھا جس کے بعد ان کی بیٹی سکون میں تھی، مگر اپنے دل میں بڑا بوجھ ندامت انہیں مزید بے چین کیے رکھتی تھی۔ بے شک وہ ان کو معاف کر چکی تھی، مگر خود کو کیسے معاف کر دیتے وہ؟ پلان کامیاب ہو گیا ہے، یہ لو فائل۔ اندھیرے میں ڈوبے اس بڑے سے کمرے میں صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھے وجود کو دیکھتے ہوئے سمیر نے فائل دور سے ہی صوفے کے سامنے پڑی میز پر اچھالی۔ مقابل بیٹھا شخص جو کب سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اب اس کی آواز سنتے ہی جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ بے چینی سے اس نے میز پہ پڑی فائل کو اٹھاتے کھولتے ساتھ ہی پڑھنے لگا، مگر جیسے جیسے وہ فائل کو پڑھ رہا تھا اس کے چہرے پہ موجود مسکراہٹ گہری ہونے لگی۔ ہا ہا ہا، کیا کہنے تمہارے مسٹر سمیر، آخرکار تم لے کر آ ہی گئے، کر ہی لیا تم نے یہ کام۔ فائل کو پڑھتے ہوئے وہ پرجوش سا کہکا لگاتے ہوئے بولا، جبکہ مقابل کھڑا سمیر مسکراتا ہوا صوفے پہ بیٹھا۔ کہا تھا نا کہ اس ابتہاج کو تباہ اور برباد کرنے میں تمہیں میری ضرورت پڑے گی۔ لو ہو گیا تمہارا کام، اب بس جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اپنا کام مکمل کرو۔ اپنے ساتھ بیٹھے ابتہاج گردیزی کے ارائیول زین یوسف کو دیکھتے ہوئے سمیر نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، جبکہ مقابل اس کی بات سنتا سر ہلا گیا۔ اب بس تم دیکھتے جاؤ میں کیسے ابتہاج گردیزی کو برباد کرتا ہوں۔ بڑی اکڑ ہے اس میں، ساری اکڑ خاک میں نہ ملائی تو میرا نام بھی زین یوسف نہیں۔ سمیر کو دیکھتے ہوئے اس نے غصے نفرت سے تیز لہجے میں کہا تھا۔ رات 11 بجے وہ پورا دن آفس میں کام کرتے تھکا ہارا گھر لوٹا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ابتہاج نے اپنے بھاری قدم اٹھائے سیڑھیوں کی جانب رخ کیا۔ کچھ دنوں سے ماں کے ساتھ اپنی ناراضگی کی وجہ سے وہ خود بھی کافی برا محسوس کر رہا تھا۔ ماں کا خیال رکھنا اس نے چھوڑا نہیں تھا، پہلے کی طرح باتیں کرنا وہ بھول چکا تھا یا پھر اسے احساس دلا رہا تھا۔ ابتہاج اپنی ہی سوچوں میں مگن دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ وہاں کمرے میں پھیلے ملگچے اندھیرے کو دیکھ ابتہاج نے ماں کو پکارا تھا۔ جواب نہ ملنے پر وہ ماتھے پہ بل ڈالے آگے بڑھا تھا کہ اچانک سے بیڈ کے نزدیک جاتے ہی کمرے میں جلتی لیمپ کی روشنی مدھم روشنی بھی آف ہو گئی تو ابتہاج نے مڑتے آگے پیچھے دیکھا۔ اپنے کانوں میں پائل کی کھنکنے کی آواز پر وہ پھرتی سے مڑتے خود سے چند قدموں کے فاصلے پہ کھڑی ماں کو کھینچتے ہوئے اپنے حصار میں لے گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اب کی بار ذرا غصے میں سے پوچھتے ہوئے ابتہاج نے اس کے وجود کی خوشبو کو خود میں بھرا۔ پیار۔ اپنے چوڑیوں سے بھرے ہاتھوں کو مقابل کی گردن میں حمائل کرتے وہ کپکپاتی آواز میں ہمت کرتے سرگوشی کرنے لگی۔ اس کے انداز پہ ابتہاج کو شدید ترین جھٹکا لگا تھا جب ہی اس نے ہاتھ اس کی نازک سی کمر کے گرد حائل کرتے اسے کھینچتے ہوئے خود سے قریب تر کیا۔ مگر محبت تو اعتبار مانگتی ہے۔ کمرے میں ایک دم سے سرخ و سنہری روشنی جلتے بجھنے لگی۔ ماں کے وجود کی نظروں میں سموئے وہ طنز کرنے لگا، جبکہ نظریں اس کے سجے پور پور پہ اٹکی ہوئی تھی۔ ہو گئی غلطی، اب کیا جان لیں گے آپ؟ اسے خفگی سے گھورتے ہوئے ماں نے اپنی ناک سکوڑتے ہوئے کہا تو ابتہاج کی نظریں اس کی ناک میں چمکتے نتھ کے موتیوں پر پڑی۔ ارادہ تو تمہارا لگتا ہے مجھے مارنے کا، کہیں کوئی نشہ وشہ تو نہیں کر لیا؟ اس کے بھاری کامدار کرتی کو انگلیوں سے چھوتے وہ مدہوش سے لہجے میں بولا تھا۔ دن بھر کی ساری تھکاوٹ ہوا ہوئی تھی جیسے۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ کچھ ایسا کروں کہ آپ معاف کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ اس کی قربت میں کھڑی اپنی گردن پہ ابتہاج کے دانتوں کے نرم لمس پہ وہ خود میں سمٹنے لگی۔ صبا بیگم نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اچھے سے تیار ہو کے ابتہاج کے سامنے جائے، وہ خود ہی ساری ناراضگی بھول کر اسے معاف کر دے گا۔ جبھی وہ کافی دیر سوچنے کے بعد اب ہمت کر کے اس کے لیے پورے دل سے تیار ہوئی تھی۔ ایک دم سے کمرے میں اندھیرا ہوا تھا، جس کے ساتھ ہی کمرے میں سنہری روشنی چھا گئی۔ ابتہاج جو مدہوش سا اس کے نازک وجود کو خود میں بھیج رہا تھا، کمرے میں ہوتی روشنی پہ اس نے سر ماں کی گردن سے نکالتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ابتہاج۔ اسے یوں ایک ٹک سا خود کو دیکھتا پاتے ماں نے سہمتے اسے پکارا، جو اس کے پور پور سجے سورے دلہن کے روپ کو دیکھ دھڑکتے دل سے کھڑا تھا۔ اچھی نہیں لگ رہی؟ اس کے یوں خاموش ہونے پہ ماں نے آنکھوں میں آنسو سجائے پوچھا تھا۔ سرخ اور گولڈن کے امتزاج سے بنا
बना वो भारी कामदार लहंगा, माथे पे बड़ा सा मांग टीका, नाक में चमकती बड़ी सी गोल नथ, होठों पे डार्क रेड लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल, घने लंबे बालों का स्टाइलिश जूड़ा बनाए दोनों अतराफ से चेहरे पे झूलती लहटें। वो इस वक्त उस कयामत खेज रूप में बिना दुपट्टे के आहली अपनी तमाम तरह हशर सामानियों से खड़ी मुकाबिल को फिर से अपने इश्क में मुब्तला कर गई। मुझे पता था मैं अच्छी ना। माँ उसके खामोश होने पे उदास सी बोलने लगी कि एकदम से वो मधोर सा झुकते हुए उसके हिलते लबों को अपनी गिरफ्त में कैद करते उसकी सांसों को अपने अंदर उतारने लगा। उसके लम्स पे माँ का नाजुक वजूद जी जान से लर्जा था। जब वो झटके से तमाम तर फासले मिटाए उसके बेहद करीब होने लगा, इब्तिहाज ने हाथ उसके जूड़े में ले जाते झटके से उसके घने आबशार को बिखेरा, जो बिखरते ही उस पर साया सा कर गए। माँ के लरजते वजूद को देखते हुए इब्तिहाज ने किसी कांच की गुड़िया की मानिंद उसे अपने बाजुओं में भरा था और चलते हुए बेड के करीब हुआ। इब्तिहाज की नज़रें उससे हटने को इनकारी थी, जो आज उसे माँ नहीं बल्कि आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। उसका दिल ये सोच कर ही तेज़ी से धड़कने लगा कि उसकी माँ आज यूँ उसके लिए अपना पोर पोर सजाए हुए थी। इब्तिहाज, आपने मुझे माफ़ किया? खुद पर झुके इब्तिहाज इस शानदार मर्द को देखते हुए मुतफक्किर से पूछने लगी। इब्तिहाज ने शर्ट उतारते हुए दूर उछाली थी और हाथ उसके बालों में ले जाते हुए फिर से उसके भीगे होठों को की तरफ काबिज होते उसकी महकती सांसों को खुद में उंडेलने लगा। माफ़ तो मैं तुम्हें उसी वक्त कर दिया था मेरी जान, जब तुम्हें इस रूप में देखा था। बस एक चीज़ का मुझे अफसोस है, मेरी मोहब्बत में कमी है, शायद जब भी तुम्हें मुझ पर एतबार न कर सकी। मगर आज तुम्हारी रूह पे अपनी मोहब्बत की बारिश करते मैं तुम्हें अपने जुनून से वाकिफ़ कराऊंगा। उसके कान के करीब झुकते वो भारी सरगोशी करते उसके नथ को होठों से चूमते उतारते एक जानिब कर गया। उसकी नाक को चूमते हुए इब्तिहाज ने एक एक करके उसके झुमके और मांग टिक्का उतारा था। तुम मेरी रूह में बसती हो महा, तुम पे ही सिंगार ना भी करती तब भी मेरे लिए बहुत ख़ास थी, मगर आज तुमने ख़ुद को यूँ मेरे लिए सजा कर ये बात साबित कर दी है कि इब्तिहाज गर्देजी की मोहब्बत बेमोल नहीं। उसकी गर्दन को पोर पोर पे अपने धकते होंठ रखता हुआ महा को मचलने पे मजबूर कर गया। जब भी महा ने हाथ उसकी गर्दन के गिल्द हाइल करते उससे अपने नज़दीक किया था, जो रफ्ता रफ्ता बढ़ती रात में उसके अंग अंग पे अपनी मोहब्बत की बारिश करते उसे निढाल सा कर गया था, जो उसकी शिद्दत उसकी जुनून से कांपते अपना आप उसके सुपुर्द कर गई।